ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے گردوں میں پائی جانے والی پتھری کے متعلق. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ تذکرہ ہو رہا تھا گردوں کی پتھری کے متعلق، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ انسان کی غذا بھی کسی طرح اثر انداز ہوتی ہے دیکھیں، ان پر؟ غذا کے ساتھ اس کا تعلق یوں بنتا ہے کہ جو ہماری پتھری ہیں، ہر قسم کی پتھری میں کیلشیم ضرور ہوتا ہے، اور کیلشیم یا جو دوسرے منرل جو پتھری بناتے ہیں وہ خوراک کے ذریعے ہمارے جسم میں داخل ہوتے ہیں. تو پانی ہے، پانی بھی ہماری خوراک کا حصہ ہوتا ہے، اور اگر پانی جو عموماً کنویں کا پانی لوگ پیتے ہیں یا جی جو پانی فلٹر کیے بغیر جن کو میسر ہوتا ہے، اس میں منرلز کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، اور جی وہ منرلز ہماری باڈی میں جائیں گے، خون میں جائیں گے، اور پھر گردے کے ذریعے سے ہی فلٹر نکلتے آؤٹ ہیں. ہوں گے. تو اگر ان کی مقدار زیادہ ہے تو چانس ہوتا ہے کہ وہ کرسٹلائز ہو جائیں، اس کے کرسٹل بن جائیں اور اس پہ پتھری بن جائے. اس طرح اگر کچھ خوراک ایسی ہیں کھانے پینے میں، جیسے گوبھی ہے، پالک ہے، ٹماٹر ہیں، ان میں بھی جو اجزاء ہیں اگر وہ باڈی میں بہت زیادہ چلے جائیں تو ان سے بھی پتھری بننے کے امکانات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جی اس طرح جو چائے اور کافی بھی ہم پئیں تو یہ بھی پتھری کے زیادہ اگر پئیں تو پتھری کے امکانات کو بڑھاتی ہے. اچھا. تو جن لوگوں میں پتھری بن جائے، جن لوگوں میں پتھری بننے کے چانسز ہوتے ہیں، ان کو ہم ان چیزوں سے اوائڈ کرنے کا بولتے ہیں. تو ایسا تو نہیں ہے کہ جو عام آدمی کوئی چائے 1 کپ روز کا یا 2 کپ پی رہا ہو تو اس میں پتھری بن جائے، لیکن اگر آپ کی باڈی میں پتھری بنی ہوئی ہے، پہلے بنی ہے، تو پھر آپ کو یہ چیزیں اوائڈ کرنی چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے بتایا تھا کہ چھوٹی پتھریاں کبھی کبھی خود بخود بھی پیشاب کے ساتھ باہر آ جاتی ہیں، ان کے لیے کوئی سرجری وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو کیا کوئی ایسا طریقہ کار موجود ہے کہ کوئی ادویات ایسی دی جائیں جو بغیر سرجری کے پتھری والا معاملہ ریزالو ہو سکے؟ دیکھیں، جیسے میں نے کہا آپ کو کہ کوئی بھی پتھری جو کہ 1 سینٹی میٹر یا 10 ملی میٹر سے چھوٹی ہوتی ہے، اور 5 ملی میٹر سے چھوٹی ہو تو تقریباً 90% پتھری خود سے نکلنے کا چانس ہوتا ہے. اس کے لیے جو سب سے اچھی دوا ہے وہ پانی ہے، کہ آپ پانی پئیں، کم از کم 12 گلاس پانی روز کا پینا چاہیے. اس جی کے علاوہ کچھ ادویات ہیں جو کہ پتھری کو بننے سے بھی تھوڑا سا روکنے میں مدد کرتی ہیں. اور جو ادویات ہم دیتے ہیں وہ درد کے لیے بھی دیتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسی ادویات دیتے ہیں جو گردے کی نالی کو ریلیکس کرتی ہے، تو پتھری نکلنا آسان ہو جاتی ہے. لیکن پانی جو ہے وہ سب سے بڑی دوا ہے. پانی کا استعمال زیادہ جی رکھنا ہاں، بالکل، گردوں میں پتھری ہونے کے عمل کو روکتا ہے. اور پتھری کو نکالنے میں بھی مدد کرتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، دور حاضر میں بات یہ کی جاتی ہے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور. تو اگر ہم بات کریں پریونٹیو ٹیکنیکس پر، کیونکہ ہمارے یہاں یہ مسئلہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے دوسری قوموں کی نسبت، کہ پتھری بننے کے عمل کو پہلے ہی سے روک دیا جائے یا اس کو کم سے کم رکھا جائے، تو کس طرح کے اقدامات کرنے چاہیے انسان کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں کہ یہ مسئلہ آگے چل کر درپیش نہ آئے؟ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ پہلے تو پانی کی مقدار 12 سے 15 گلاس پانی پینا چاہیے. پانی فلٹر والا ہو، بوائل کر لیا جائے پانی کو اور پھر پیا جائے. دوسرا، جیسے میں نے آپ کو بولا کچھ فیملی میں بھی آپ کو جیسے بتایا، تو ایک وجہ پتھری بننے کی فیملی میں بھی ہوتی ہے، موروثی بیماری بھی ہوتی ہے یعنی کہ اگر وراثت میں بھی مل وراثت سکتی میں بھی ملتی ہے. تو اگر آپ کی فیملی ہسٹری ہے یا آپ کی پتھریاں بن رہی ہیں تو پریونشن کے لیے پانی کے علاوہ ڈائٹ میں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر کوئی دودھ پینے کی عادت ہے لوگوں کی تو اس کو ہم اوائڈ کریں اگر پتھری بنی ہوئی ہے تو. اور دودھ اگر پینے کی عادت خاص طور سے رات کو ہے تو اس کو اور بھی بہتر ہے کہ اس کو اوائڈ کیا جائے. لیکن رات میں اگر ہم دودھ پی لیتے ہیں پھر ساری رات تو ہم سوئے رہتے ہیں، وہ ساری کیلشیم ہمارے بلڈ میں جا کے پھر گردے کے ذریعے سے نکلتی ہے، جہاں پر وہ ٹھہرتی ہے رات بھر. جہاں پہ وہ ٹھہرتی ہے. تو رات کو دودھ پینے کی عادت کو اوائڈ کرنا چاہیے. خوراک میں سے چائے اور کافی کے زیادتی کو کم کرنا چاہیے. ایک اسٹون ہوتا ہے یورک ایسڈ اسٹون، یہ بھی فیملی میں ہوتا ہے. یورک ایسڈ جو ہے وہ ہمارے باڈی کے جو مسلز ہیں ان کی ٹوٹ پھوٹ سے بنتا ہے. جی یہ بھی موروثی بیماری ہوتی ہے. تو ایسے لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ ریڈ میٹ کو اوائڈ کریں.
اور اس کے لیے بھی پانی زیادہ پئیں، اور کچھ اس کی دوائیں ہوتی ہیں جو لیں تو اس سے پتھری بننے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب پانی کی بار بار بات آ رہی ہے، تو اس مناسبت سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ موسم ایک سا رہتا نہیں، صحیح بات۔ موسم بھی تبدیل ہوتا رہتا ہے، کہ کبھی گرمی بڑھ جاتی ہے، کبھی سردی۔ اسی مناسبت سے انسانی جسم کے حالات بھی تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں، عمر کا بھی اس میں کچھ عمل دخل ہوتا ہے۔ تو انسان یہ اندازہ کس طرح لگائے کہ وہ جتنا پانی پی رہا ہے وہ اس کے جسم کی جو ریکوائرمنٹ ہے، جو ضرورت ہے، اس کی مناسبت سے ہے یا نہیں؟ دیکھیں، جو ہم کہتے ہیں کہ جو 12 گلاس کی بات ہوتی ہے، تو ایک ایزمپشن یہ ہے کہ وہ 200 ml کا گلاس ہے، جی، اور ایک ایڈلٹ کے لیے ہم یہ بتا رہے ہیں۔ ظاہری بات ہے کم و کہ بیش 2.5 لیٹر کے قریب بن جاتا ہاں، ہے یہ۔ تقریباً ہاں 2 سے 2.5 لیٹر بنتا ہے۔ اور جیسے آپ بول رہے ہیں کہ سردیوں میں پھر ریکوائرمنٹ بھی کم ہو جاتی ہے، پسینہ کم آئے گا تو آپ کا پانی ضائع بھی کم ہوگا، تو جی، سردیوں میں جب پیاس بھی کم لگتی ہے تو سردیوں میں ریکوائرمنٹ بھی کم ہو جاتی ہے۔ تو اس کا جو ایک اور میجر یہ ہے کہ دن میں آپ کا جو خیر اس کو ناپنا تو مشکل ہے، لیکن انسان کو، ایک ہیلدی انسان کو 1 لیٹر سے اوپر 24 گھنٹے میں پیشاب آنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ جی، اور کبھی اب جب ہم پانی کم پیتے ہیں تو پیشاب کا رنگ بھی گاڑھا ہوتا ہے، رنگ بھی پیلا ہوتا ہے، بالکل، جلن بھی ہوتی ہے۔ تو ایک عام انسان ان چیزوں سے اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس کے جسم جسم میں پانی کی کمی۔ کمی ہے، تو پتہ چلا پیشاب کی مقدار کم ہو جائے گی، اس کا رنگ ڈارک ہو جائے گا، اس میں جلن شروع ہو جائے گی، تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، حج کا معاملہ بھی ابھی سامنے آ رہا ہے، تو اس مناسبت سے وہ لوگ جو اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے مکہ یا مدینہ گئے ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا ایڈوائز کریں گے؟ کیونکہ وہاں کا موسم ہمارے موسم سے بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے، اور وہاں پر گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو ان لوگوں کو جو حج اور عمرے پر جاتے ہیں، ان کو پانی کا استعمال وہاں پر زیادہ رکھنا چاہیے؟ بالکل رکھنا چاہیے، اور وہاں اللہ میاں نے بڑی آسانیاں بھی رکھی ہیں، پانی وہاں بڑا وافر مقدار میں میسر ہوتا ہے، اور گرم موسم میں حاجی صاحبان کو ضرور اپنے ساتھ پانی کی بوتل رکھنی چاہیے، اور پانی کا استعمال کثرت سے کرنا چاہیے۔ اور انہی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ پیشاب بہت زیادہ گہرے رنگ کا نہ ہو جائے اور بالکل۔ کنسنٹریٹڈ نہ ہو۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، پتھری کی اگر بات کی جائے تو آپ نے بتایا مختلف سرجیکل ٹیکنیکس ہوتی ہیں بڑی پتھری جب ہو جاتی ہے گردوں میں۔ جب آپ ایڈوائز کرتے ہیں پیشنٹس کو، جب آپ کے پاس مریض رجوع کرنے آتے ہوں گے یا سرجری کی ایڈوائز کرتے ہیں، تو کتنے لوگ فوری طور پر سرجری کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، یا لوگ دوسرے طریقہ علاج کی طرف چلے جاتے ہیں، یا حکیموں وغیرہ کے پاس جانے کی بات کرتے ہیں؟ دیکھیں، اگر مریض کو صحیح طرح سے اس کی بیماری کے بارے میں سمجھایا جائے اور علاج کے طریقہ کار کے بارے میں صحیح طرح سمجھایا جائے تو مریض علاج کرانے کے لیے تو تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک نیچرل سی بات ہے کہ آپریشن کے نام سے جو ہے نا کہ انسان گھبراتا ہے، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اب بڑے آپریشن کی تو ضرورت بہت کم رہ گئی ہے، اور لیتھوٹرپسی ہوئی یا یہ دوربین کے ذریعے سے جو آپریشن کراتے ہیں اس میں تکلیف بھی اتنی نہیں ہے، اور اس میں کٹ بھی نہیں ہوتا، ٹانکے واnkے بھی نہیں آتے۔ تو میجورٹی جو ہے ان کو اگر صحیح طرح سمجھایا جائے تو میجورٹی تو علاج کرانے پہ راغب ہو جاتی ہے۔ کم پرسنٹیج ہوگی، میں کہتا ہوں کہ 20-25% لوگ ہوں گے جو کہ پھر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اسی طرح سے کیونکہ گردوں کی پتھری کے معاملے میں سب سے بڑی علامت جو انسان کو ملتی ہے وہ ہے تکلیف، جی، اور تکلیف ایسی چیز ہے جس کو انسان نظر انداز نہیں کر سکتا۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو پین کلرز ایڈوائز کیے جاتے ہیں وقتی طور پر، جو کہ بہت زیادہ مؤثر ہوتے ہیں، اور وہ ان کا بغیر ایڈوائس کے بھی آگے مطلب ان کا استعمال جاری رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے اکثر و بیشتر ایڈکشنز بھی سامنے آتی رہی ہیں۔ اس معاملے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں نے جیسے کہا کہ اگر پتھری ڈائگنوز ہوئی، ڈاکٹر نے یہ کہہ بھی دیا کہ یہ چھوٹی پتھری ہے، نکل جائے گی، لیکن اس کو ابھی پھر فالو اپ ضرور ہونا چاہیے 3 مہینے 6 مہینے سے کہ وہ نکل گئی ہے یا نہیں۔ اور جو پین کلرز ہیں، جیسے آپ نے بولا، اس کی نہ صرف عادت ہو جاتی ہے بلکہ یہ اکثر پین کلرز گردوں کو ڈیمیج بھی کرتے ہیں۔ تو مسلسل پین کلرز رہتے رہنا وہ گردوں کو بھی ڈیمیج کرتا جو ہے، پہلے سے ہی نقصان اٹھاتے رہیں پتھری کی وجہ بالکل، سے۔ اور آپ کو معدے میں السر وغیرہ کی بھی شکایت کر سکتا ہے۔ تو
کبھی بھی میں نہیں کہوں گا کہ مہینوں تک اور سالوں تک پین کلرز لینے چاہیے گردے کی پتھری کے لیے. اس کے لیے اس کو ضرور معلوم کرنا چاہیے کہ پتھری کا کیا ہوا. یعنی سیلف میڈیکیشن جیسا معاملہ اس بیماری کے معاملے میں زہر قاتل کی حیثیت رکھتا ہے. بالکل صحیح بات. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین وقت ہوا ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر رینل سٹونز کے متعلق مزید بات کی جائے گی. کیپ واچنگ دا ہیلتھ شو.